اور عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو آپ روزانہ دیکھتے ہیں شام 4 بجے سے دعا تک، دسترخوان تک، مغرب کی اذان تک. اور کوشش کی ہے اللہ پاک، میں کہتی ہوں یہ دسترخوان ہر گھر میں اللہ پاک وسیع کرے. اور ابھی بہت ٹائم ہے، 15-20 منٹ ہیں روزہ کھلنے میں، اور ہم پہلے سے اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ پاک اس وقت کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس لمحہ مجھ سے جو دعا مانگو گے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. تو میں زبیر صاحب سے درخواست کروں گی، وہ کچھ لے کے بیٹھے ہوئے کچھ سنانے کے لیے. اب مجھے نہیں معلوم وہ کیا سنانا چاہتے ہیں. تو جی زبیر بھائی، آئیے ہم مل کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتے ہیں. آئے ہائے کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ. نہ مانگوں گا تجھے سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہو تجھے سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کرے، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کرے، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کرے، مریضوں کے خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کے خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں. جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے، انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے. جو نادار ہے کچھ نہیں
پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. اس وقت بہت سارے گھروں میں دسترخوان لگا ہوا ہوگا. زبیر بھائی آپ بھی سن رہے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کے گھر میں دسترخوان ہے. پہلے لوگوں کے گھر میں جب سارے بہن بھائی اکٹھا رہتے تھے. میرے ناظرین یہاں پر سن رہے ہیں اور بالکل اگر میری بات میں کہیں آگے پیچھے ہو تو میں کہتی ہوں مجھے کال کر کے بتا دیں. جب ایک ماں باپ اپنے ایسے معصوم بچوں کو ایسے بٹھا کے روزہ کھلواتے ہیں اور جب بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ان کی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے ان کی شادیاں کرتے ہیں پھر ان کی بیویاں آتی ہیں تو وہ دو ماں باپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور سب کے دسترخوان الگ الگ کمروں میں چلے جاتے ہیں. میں سوچتی ہوں ان ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جب ان کو یاد آتا ہوگا. کبھی کبھی ہمیں کچھ چیزیں یاد آتی ہیں نا تو ہمارا دل دکھنے لگتا ہے کہ یار ہمارے پاس اس وقت یہ چیز تھی یہ نہیں تھی. تو میں سوچتی ہوں ماں باپ کا کتنا بڑا جگر ہے, ماں باپ کا کتنا بڑا دل ہے کہ وہ اتنے ماں ننھے سے جو 100 بار بچہ کچھ بولتا ہے تو اتنی بار وہ جی بولتی ہے. پھر کسی وقت ایسا پل آتا ہے کہ ماں جب اپنے بچے کو 2 بار کہتی ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے ہاں ماں سن لیا نا, آپ کیا مطلب ہے میں آپ کی سنتا نہیں ہوں. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم ایک دن کا بھی قرض ادا نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے. میں بار بار اس لیے کہتی ہوں کہ میں بہت ساری چیزیں دیکھتی ہوں کہ بچے آپ کو کچھ نہیں پتا, ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں آپ کو کچھ نہیں پتا. چاچا کیا کرتے ہیں مجھے معلوم ہے, چھوڑے چاچی کے مجھے معلوم ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا. تو ہمیں اپنی ماں کو سکھانا پڑتا ہے. یعنی کہ جس نے آپ کو اس رب نے پیدا کیا اور ماں کی جو گود میں ڈالا اس نے آپ کو ناک صاف کرنا نہیں آتا تھا, آپ کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا, آپ کے منہ میں وہ لقمے اپنے منہ پہ چبا چبا کے آپ کے منہ میں ڈالتی تھی. اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ امی آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا. واقعی میں اس معصوم کو کچھ نہیں پتا, اس ماں معصوم کو کچھ نہیں پتا, اس باپ معصوم کو کچھ نہیں پتا جو 2 بچے آگے پیچھے بٹھا کے اسکول میں لے کے جا رہا ہے اور اپنی اس کی جگہ ہی نہیں ہے. واقعی میں اس باپ کو کچھ نہیں پتا. اس باپ کو کچھ نہیں پتا کہ یونیفارم آپ کا کیسے آئے گا. اور آپ صحیح کہتے ہیں, یہ جو اولاد ہے صحیح کہتی ہے, ماں آپ کو کچھ نہیں پتا. ابو آپ کو تو بولنا نہیں آتا, آپ میرے کالج نہ آئے, آپ میری یونیورسٹی نہ آئے, آپ کو کپڑے پہننے نہیں آتے. وہ صحیح کہتے ہیں. پھر ایسے ہی تو نہیں دوزخ بھرے گی نا, ہم جیسے گناہگاروں سے ہی تو بھرے گی جو اپنے لفظوں کو یہی نہیں سمجھتے کہ ماں باپ کے آگے اللہ پاک نے کہہ دیا اف نہ کر, تو پھر ہم کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ کیسی تربیت کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کی. اس میں بچوں کا قصور مانوں کہ ماں باپ کا قصور مانوں کہ بچوں کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھلانے کے بجائے میں اس ماں کو دیکھتی ہوں اس جھونپڑی کے اندر چھوٹے سے گھر میں جس کے ادھر سے پسینہ سارا دن وہ تھکی ہوئی ہے اور وہ اس کا بچہ اس کے ساتھ ہیلپ کر رہا ہے اور وہ آٹا گوندھ رہی ہے, اور جب وہ روٹی چاول جو بناتی ہے
छोटी सी खिचड़ी, उसमें थोड़ी सी दाल जब माँ अपने बेटे को देती तो माँ उसके मुंह में लुकमा डालता है। फिर मैं एक और विजन देखती हूँ कि एक माँ बच्चे के नखरे उठा रही है और बच्चा मुस्तकिल टैबलेट को देख रहा है, उसकी माँ उसके लिए चाइनीज़ ये सब कुछ बना के रखती है और वो अकेले खा रही है, उसके बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसने आके प्लेट रख रही। तो मैं कंपेयर करती हूँ, क्या गुर्बत में मोहब्बत ज़्यादा है या अल्लाह पाक ने हमारे को इतनी टेक्नोलॉजी दी है तो हम अपनी अच्छे खूबसूरत रिश्तों को छोड़ दिया हमने। अब हमारा गुरूर और तकब्बुर बोल रहा है मुझे नहीं ज़रूरत चाचे की, मुझे ज़रूरत नहीं मामू की। और ये ही चाचे मामे पुप्पियाँ होती हैं, जब आप पैदा होते हैं ना तो ऐसे लुडियाँ डाल रही होती हैं, पैसे वार रही होती हैं, फूलों के हार डाल रही होती हैं। हाय मेरे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है, हाय मेरी बहन के घर बेटी पैदा हुई है। और जब ये बड़े हो जाते हैं तो ऐसे आंखें लगा के कहते हैं चाचा ने आप बदतमीजी की तो मैं उसको सुना दूंगा, मेरी फुप्पो ने आप मेरी माँ के बारे में कुछ बोला तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और वही चाचा आपको कंधे पे बिठा बिठा के आपके साथ खेलता था। आपका हक नहीं बनता, मैं सच कह रही हूँ। बच्चों को ऐसी तरबियत ना दें। बड़े हैं ना, बड़े बड़े आपस में जो भी सुलह मशवरा वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं अपनी आंखों से कुछ चीजें देख रही होती हूँ ना, जो बड़े हैं ना, बड़े बहन भाई हैं, बड़े जो बहनें, वो आपस में अपने बच्चों को इन्वॉल्व ना करें। उनको जब यहाँ से बदतमीज करेंगे ना तो मत भूलें वो एक दिन आपके भी मुंह को लगेंगे। वो बच्चा जो चाचा के या मामू के मुंह को लग रहा है, मत भूलें कल वो वालिद के भी मुंह को लगेगा, वो अपनी माँ के भी मुंह को, कि उसकी झिझक खत्म हो जाएगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी खाला मामी, बेशक वो जैसी भी हैं कैसे भी हैं, लेकिन बच्चों का कहीं हक नहीं बनता वो उनके आगे बदतमीजी के जुमले बोले और बड़े फखरी अंदाज में बोले कि मैं सलाम नहीं करूंगा आपको, अबू आप करते हैं तो करें, मुझे चाचा पसंद नहीं है। अल्लाह पाक की किताब खोल के तो देखें, हदीस पढ़ के देखें, सब कुछ एक तरफ कर दें, मेरे नबी की सुन्नत को सुन ले, मेरे नबी ने जो अमल किए उनकी सारी बातें देख ले, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरे नबी ने एक एक पल, मेरे मोहम्मद ने एक एक पल, तमाम अंबिया इकराम ने कहा मोहम्मद आएंगे तो बात तो फिर ख़त्म हो गई। कुछ ना करेंगे ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली के छोटे छोटे कॉल पढ़ लेंगे ना, खुदा की कसम आप किसी के आगे आंख नहीं उठा सकेंगे। मैं सच कह रही हूँ, आप सिर्फ मौला अली करम के कॉल पढ़ लेंगे ना, उनके अकवाल सुन लेंगे तो बा खुदा आप किसी के आगे आंखें उठा नहीं सकेंगे। आप कहेंगे नहीं अल्लाह पाक मुझे माफ़ करे कि कहीं मेरा नबी तो मुझसे नाराज़ ना हो जाए, मेरा अली, मेरा हसन हुसैन तो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, मेरे वालिदैन तो मुझसे नाराज़ नहीं। आप ये छोटी छोटी बातों को दरगुजर कर देते हैं और वालिदैन बड़े फ़ख्र से अपने बच्चों की ये रहनुमाई ना करें और अपने दस्तरखानों को वसी करने से पहले अपने बहन भाइयों को एक पल याद कर ले, खिलाता रब है, इंसान की कोई औकात नहीं है खिलाने की। कभी उनसे पूछे हेलो आप मेरी बहन आप मेरे घर में आज एक रोज़ा खोल लीजिएगा, वो शायद ना ही आए लेकिन उसके दिल से कितनी दुआ निकली कि मेरे भाई ने मुझे याद किया है, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बड़ी बहन ने मुझे याद किया। बस ये छोटी छोटी बातें कर ले, बाकी मुझे शायद इतना नहीं पता। अगर मेरी कोई बात से आपकी दिल आज़ार रही है उसको मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुफ्ती साहब दुआ कीजिएगा और दुआओं में हम सब शामिल हैं, आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाए। तमाम नाज़रीन मोहतरम, अभी दुआ के लिए अपने हाथों को उठा लें। ये वक्त इफ्तार है, ये वो लम्हात हैं, वो औकात कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है। इन लम्हात को ज़ाया ना कीजिए, अपने गुनाहों का याद कीजिए और अपने हाथों को दुआ के लिए दराज कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। या इलाहल आलमीन या रब्बल आलमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या हन्नान या मन्नान। मौला करीम तेरा लाख लाख करोड़ हा करोड़ एहसान कि तूने आज छठे रोज़े की इफ्तारी के इन लम्हात में हमें दुआ के लिए हाथ दराज करने की मौका अता फरमाया है। मौला तेरे सामने अपने गुनाहों से
آلودہ گندے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے ہیں مالک، اور تیرے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کیے ہیں، پل لمحہ لمحہ گناہوں میں بسر ہوا، ہر ساعت گناہ میں بسر ہوئی، صبح ہوتی ہے گناہ ہوتا ہے، رات ہوتی ہے گناہوں میں بسر ہونا شروع ہو جاتی ہے، رات مکمل ہوئی پھر صبح ہوتی ہے پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارا رواں رواں جسم کا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اے اللہ اگر ہمارے گناہوں کو تو نے معاف نہ کیا تو اے اللہ وہ کون سا در ہے کہ جس در پر جا کر ہم توبہ کی بھیک مانگے۔ مولا تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ بس تجھے اپنا مالک سمجھ کر تیری چوکھٹ پر آ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آج ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہماری حتمی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے۔ مولا ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا آج کا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اے اللہ آج کے دن ہم نے جو بھی تیری عبادتیں کی اے اللہ ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا اس ٹرانسمیشن کو کرنا، اس میں اچھی اچھی باتیں کرنا، اے اللہ اس پوری ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جتنے بھی معاونین ہیں، کیمرہ مین ہیں، ہماری ہوسٹ ہیں، جتنے بھی مہمان ہیں، اے اللہ تمام پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ اے اللہ جو اس چینل کا آنر ہے مولا کریم اس پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ اے اللہ ان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ مولا کریم ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت اس افطار کے لمحات میں نہ جانے کتنے ہمارے ناظرین ایسے ہوں گے جو بیمار ہوں گے، جن کے والدین بیمار ہوں گے، جن کے رشتہ دار بیمار ہوں گے، جن کے عزیز و اقربا بیمار ہوں گے، نہ جانا کیسے کیسے امراض میں مبتلا ہوں گے۔ اے اللہ یہ افطار کا وقت ہے، تو اس وقت اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ تجھ سے حضرت امام زین العابدین کے صدقے اے اللہ صحت یابی کی دعا کرتے ہیں۔ مولا تمام بیماروں کو حضرت امام زین العابدین کے صدقے شفا یابی عطا فرما دے، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو اچھا فرما دے۔ اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے ایمان کی حالت میں گئے اے اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تمام کو اپنی اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو کل بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے گناہوں پر ہمیں نادم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہ چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ کرنا ہمارے لیے بے حد دشوار کر دے۔ اے اللہ نیکیوں سے ہمیں محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے ہمیں مکمل طور پر نفرت دے دے۔ مولا جتنے مقروض ہیں اس دعا کے وقت تجھ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تمام مقروضوں کو بارے کرس نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں مولا تمام کے رزق کے حلال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جن کا اپنا روزگار ہے مولا تمام کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو محتاجی والی زندگی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھیں تو فقط تیری بارگاہ میں اٹھیں، مولا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، یا الہی ہر وہ چیز عطا کر دے جس سے ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔